الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگو، جو نمازیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، چونکہ نماز سب سے محتم بالشان اللہ کا حکم ہے، اسی وجہ سے جتنی اقسام اور جتنی قسمیں نماز کی بیان کی گئی ہیں شریعت میں، اتنی کسی عمل کی بیان نہیں کی گئی. فرض ہیں، واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں. پھر نوافل کے اندر بھی تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہیں، صلاۃ الحاجت ہے اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، چاند گرہن ہو جائے تو چاند گرہن کی نماز ہے جس کو صلاۃ خسوف کہتے ہیں، سورج گرہن ہو جائے تو سورج گرہن کی نماز ہے جس کو صلاۃ کسوف کہتے ہیں، کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ ہے، کوئی نعمت اللہ کی طرف سے مل جائے تو صلاۃ الشکر ہے. نماز کی بہت قسمیں ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے جس کی نماز جتنی جاندار ہوگی اس کی زندگی اتنی ہی شاندار ہوگی. جس کی نماز اچھی ہو گئی اس کی زندگی اچھی ہوگی. اس لیے نماز کو پڑھنا اور نماز کو جاندار بنا کر پڑھنا، اس طرح کہ جب 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ کرے. اس لیے جن نمازوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ سب نمازیں میں نے موٹی موٹی باتیں باریکی میں نہ جا کر آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، جس کا اہتمام، جس کا جو مسائل ہر مسلمان کے لیے، ہر نمازی کے لیے جاننا ضروری ہے. اسی طرح ایک آخری نماز ہوتی ہے جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی مل کر نماز جنازہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا تو سب گناہگار ہوں گے. فرض کفایہ سے کہتے ہیں. ہر ایک پر فرض تو نہیں ہے، لیکن چند مسلمان بھی اگر مل کر پڑھ لیں گے اپنے بھائی یا بہن کی نماز جنازہ تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی. مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے. احادیث میں مسلمان کے کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات ثواب دیتے ہیں، اور جو آدمی نماز کے بعد دفن تک شریک رہتا ہے اور مٹی دے کر واپس آتا ہے، فرمایا اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے.
صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی قیرات کی مقدار کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیرات احد پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے، احد پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں پہاڑ ہے جس کو احد پہاڑ کہتے ہیں، جہاں جنگ احد اور غزوہ احد ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیرات اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان بھائی یا بہن کے جنازے میں ایک روایت میں 40 آدمی کا تذکرہ ہے، دوسری روایت میں 100 آدمیوں کا تذکرہ ہے، کہ اگر اتنے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے اگر شریک ہو جائیں اور وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی اسی وقت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ابھی وہ دفن نہیں ہوا، قبر میں نہیں گیا، اللہ اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جنازے میں شرکت کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، خاص طور سے جن سے تعلق ہے ان کے جنازوں میں شریک ضرور ہونا چاہیے۔ ہارون رشید کے ایک بیٹے بہت نیک تھے، انہوں نے عربی کا ایک شعر کہا ہے وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جب کسی جنازے کو قبرستان لے کر جایا کرو تو ذرا یہ بھی سوچا کرو کہ جس طرح آج ہمارے بھائی کو ہم کندھے پر لے کر آئے ہیں، ایک دن اسی طرح ہمارا جنازہ بھی کوئی قبرستان لے کر جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا جنازوں میں شرکت کیا کرو اور تقریبات میں اور شادیوں میں شرکت کم کیا کرو، اس لیے کہ شادیاں اور تقریبات غفلت پیدا کرتی ہیں اور جنازوں میں شرکت سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہو مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا چاہیے، نماز پڑھ کر آ جائے یا اللہ توفیق دے اس سے آگے کی تو دفن تک شریک رہنا چاہیے اور مٹی دے کر آنا چاہیے، یعنی اخیر تک شریک رہیں۔ روایت میں آتا ہے قیامت کے میدان میں ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور میزان میں اس کی نیکیاں بھی رکھی جائیں گی اور برائیاں بھی رکھی جائیں گی۔ برائیاں بھاری ہو جائیں گی، نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی، اور اس آدمی کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا۔ اچانک ایک تھیلی آ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں گرے گی جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے۔ جب یہ اس کے قریب جا کر دیکھے گا تو اس میں چند مٹھی مٹی ہوگی۔ یہ پوچھے گا یہ کیسی مٹی ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کر کے اس کی قبر پر مٹی ڈالی تھی، اس لیے آج اس کا اجر و ثواب اور وہ مٹی تیری نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنے میں کام آئی۔ تو اگر شریک ہوں اخیر تک تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو صفیں بنائی جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ 3 یا 5 یا 7 طاق عدد جس کو کہتے ہیں صفیں بنانی چاہیے۔ حتیٰ کہ لوگ اگر کم بھی ہیں تو بھی علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر 7 آدمی ہیں تو ایک کو امام بنا دو، 3 کو اگلی صف میں کھڑے کر دو، اور 2 کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو، اور 1 کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو۔ اس طرح 3 صف بنا لو اگر آدمی کم بھی ہیں، اور زیادہ ہیں تو بھی اس کا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کبھی یہ عدد بن جاتا ہے، کبھی نہیں بنتا۔ بہرحال طاق عدد کا 5 ہے، 3 ہے، 7 ہے،
9 ہیں، اس طرح صف بنانی چاہیے، زیادہ بہتر اچھی بات یہ ہے۔ نماز پڑھانے کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہوا ہے اور گھر میں کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی ہے، باپ کا انتقال ہوا، بیٹا حافظ قرآن ہے، عالم ہے، یا بیٹے کا انتقال ہوا، باپ اس صلاحیت کا ہے، بھائی کا انتقال ہوا، بھائی اس صلاحیت کا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں اور انہی کو نماز پڑھانی چاہیے، ورنہ محلے کے امام ہیں یا جس کو اس کے ولی اجازت دیں وہ نماز پڑھا دے۔ جب صفیں بن جائیں تو اور جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز جنازہ جلدی پڑھ کر اپنے بھائی کو جلدی دفن کر دینا چاہیے۔ جنازے کی نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے، نیت کرتا ہوں میں، اصل میں یہ جنازے کی جو نماز ہے یہ میت کے لیے دعا ہے اصل، اسی لیے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا ہے، یہ حقیقت میں دعا ہے، اسی لیے نیت اس طرح کی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی، دعا واسطے اس میت کے اور پیچھے امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو جس طرح نیت باندھتے ہیں فرض نماز کی، اس طرح ہاتھ اٹھا کر اور نیت باندھنا چاہیے۔ پہلی تکبیر کے بعد میں ثنا پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ایک جملہ بڑھا دینا چاہیے، بجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ جو نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لو، اور اگر چاہو تو ایک جملہ اور بڑھا دو بجل ثناؤک کہہ کے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر امام کے ساتھ کہی جائے گی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، کھڑے کھڑے، اور اس کے بعد جو نماز والا درود ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور تیسری تکبیر کے بعد میں اگر میت بالغ کی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بڑا جنازہ ہے چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، تو اس کے لیے جو دعا ہے وہ یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا عموماً کتابوں کے اندر ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، جو بھی دعا یاد ہو آدمی کو پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر جنازہ کسی نابالغ کا ہے، اگر بچہ ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر کوئی بچی ہے، نابالغ ہے، تو تھوڑے سے الفاظ بدلے جائیں گے اسی دعا میں، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ چھوٹی بچی نابالغ کی دعا ہے۔ جب یہ دعا پڑھ لی جائے تو چوتھی تکبیر کہی جائے گی امام صاحب کے ساتھ میں، اور پھر اس کے بعد میں سلام پھیر دیا جائے گا۔ جنازے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا، اسی طرح چاروں تکبیریں، یہ فرض کے یعنی چاروں تکبیریں 4 رکعت کی جگہ ہیں۔ باقی جو چیزیں جنازے کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ثنا ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، یہ سب چیزیں مسنون ہیں۔ اگر کسی کو یاد بھی نہ ہو تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی پڑھ لے گا، یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بھی پڑھ لے گا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب مسنون ہیں، اگر کسی نے کسی وجہ سے نہیں پڑھی ہیں تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ البتہ چاروں تکبیریں اور قیام یہ چیزیں ضروری ہیں، اس طرح نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ جنازے کی نماز میں ایک بڑی کوتاہی جو ہم سے ہوتی ہے اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ یاد رکھیے، کسی بھی عمل میں
شریعت نے آسانی پیدا کری ہے، نہ خود مسلمان کو کرنے والے کو تکلیف میں ڈالا ہے اور نہ اس کو کسی دوسرے کو تکلیف میں ڈالنا چاہیے. اس کا حکم ہے کسی عمل کے ذریعے سے کوئی دوسرا تکلیف میں آ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں مثال کے طور پر عرض کروں، حجر اسود جو بیت اللہ کے ایک کونے پر لگا ہوا ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. احادیث کی روشنی میں پتہ لگتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی طواف کرتے وقت میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اگر اس کے قریب جائے گا تو قریب جانے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی دھکا مکی ہو سکتی ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے جائے اور کسی کو تکلیف پہنچائے، بلکہ اس کو دور ہی سے کھڑے ہو کر استلام کر لینا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے گویا کہ حجر اسود پر اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حجر اسود کو بوسہ دیا. اتنی بڑی فضیلت اس کے قریب جانے سے روک دیا گیا، اتنی بڑی فضیلت سے کہ نہیں کسی مسلمان کو تکلیف ہو. یہ ایک مثال دی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں شریعت میں موجود ہیں کہ آسانی پیدا کی گئی ہے اور تکلیف سے بچایا گیا ہے. اور ایک مثال دے دوں، ایک کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی اس کی بیماری کی وجہ سے، تو ایسے آدمی کو مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے مسجد میں آنے والے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. مثلا اس کے جسم میں کوئی زخم ہے، کوڑ کی بیماری ہے، یا اور کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسے آدمی کو اجازت نہیں ہے مسجد میں آنے کی، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تاکہ سب نمازیوں کو اور دوسروں کو تکلیف سے بچایا جا سکے. دوسروں کو تکلیف سے پہنچانے کا اتنا اہتمام کیا جائے گا، کیا شریعت نے کیا ہے. اب آئیے اصلی بات پر. آپ نے خوب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جنازہ رکھا ہوتا ہے اور لوگ جنازے کے ساتھ آتے ہیں اور پہلے سے وضو کا اکثر لوگ اہتمام نہیں کرتے، جنازے کے آنے کے بعد پھر اہتمام ہوتا ہے وضو کا. اب ایک دو آدمی رہ گئے وضو کرنے والے، جو جنازے کے اولیاء ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی صفحے سیدھی کر لو، بہت دیر ہو گئی. اب آپ دیکھیے کیا منظر ہوتا ہے اس وقت کہ دو آدمی باقی ہیں، صفیں کھڑی ہوئی ہیں، امام صاحب جنازے کے پاس ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، وہ بھی جنازے میں کھڑے ہوئے ہیں. جو بیچارے اپنی فرض نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں. اب ان دو آدمیوں کا انتظار ہو رہا ہے کہ یہ وضو کر کے آئیں تو پھر جماعت کھڑی ہو اور تکبیر شروع ہو. ان کے پیر ابھی دھل نہیں پائے تھے کہ ایک آدمی نیا اور آ گیا، اور وہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جلدی سے وضو کر لو. وہ ابھی آدھا وضو پورا نہیں کر پاتا، اتنے میں دو آدمی اور آ گئے. جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. ایک آدمی نے وضو کیا، دوسرا آ گیا، دوسری نے ابھی پورا نہیں کیا، تیسرا آ گیا، تیسری نے نہیں کیا، چوتھا آ گیا. ایک عجیب قسم کا منظر ہوتا ہے اس وقت. آپ دیکھیں فرض نماز کا جب وقت جو متعین ہے مسجد میں جب وہ ہو جاتا ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے رکنے کی. بھئی وقت ہو گیا، کوئی چاہے وضو کر رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے. جو نماز فرض عین ہے جب اس میں ہی یہ ہے کہ بھئی وقت ہو گیا تو جماعت کھڑی ہو جائے، وہاں کسی کا انتظار تھوڑی ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی رہ بھی گیا، یا تو آنے والے کو جلدی آنا چاہیے تھا، اس کو جنازے میں شرکت کرنی تھی، اور اگر اس کے وضو کر کے آ کر شریک ہونے میں جتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اگر اس کو چھوڑ کر نماز جنازہ ہو بھی جائے گی تو نہ اس کو کوئی گناہ ہوگا نہ پڑھنے والوں کو کوئی گناہ ہوگا، اس لیے کہ سب کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جاتی.
آپ دیکھیں مسجد کے باہر بھی اگر نماز جنازہ ہوتی ہے تو ایک آدمی باہر کھڑا کھڑا کہتا کوئی ہے تو نہیں، کوئی ہے تو نہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی وضو تو نہیں کر رہا ہے. یعنی یہ لا علمی کی اور کم سمجھی کی وجہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. جو لوگ ہیں قریبی، جو ضروری لوگ ہیں جنازے کے ساتھ آئے ہیں، بھائی سب نے وضو کر لیا، جماعت کھڑی ہو جانا چاہیے. ایک دو آدمیوں کی وجہ سے، کیونکہ غلطی تو انہوں نے کی کہ وہ تاخیر سے آئے اور دیر سے آئے، اور سزا ان لوگوں کو مل رہی ہے جو بیچارے پہلے سے موجود ہیں کہ وہ دیر تک کھڑے ہوئے ہیں، جن کے پیروں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکے، بیچارے بیٹھ کر پڑھتے ہیں زمین پر یا کرسی پر. ایسے لوگوں کو ہم بہت دیر تک صفوں میں کھڑا رکھتے ہیں. اب بتائیے اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ یہ چیز آپ ہر جنازے میں دیکھ لو گے. میں آپ کو بتاؤں، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اب سے آپ بالکل تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہ کم فہمی، کم سمجھی اور کم علمی کی بات ہے. ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جو خاصا مجمع ہے وہ ہو گیا، ٹھیک ہے کھڑے ہو، اس کی وجہ سے ایک دو آدمی کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانا یا بار بار آواز لگانا، وہ بت جسے پڑھنی ہوگی اپنے آپ آ جائے گا. ایک ایک آدمی کو آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی. ایک جوتا پہن رہا ہے، ایک وضو کر رہا ہے، ایک وضو کر کے منہ پوچھ رہا ہے، ایک موزے پہن رہا ہے، ایک جوتے پہن رہا ہے. کیا منظر ہو. بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جنازے کی نماز ہے. جنازے کی نماز کی جو شرطیں ہیں وہ ساری وہ شرطیں ہیں جو ایک فرض نماز کی ہوتی ہیں. باوضو ہونا. بس اتنی سی بات ہے کہ اوقات کے سلسلے کے اندر نماز جنازہ جو ہے وہ عصر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے، فجر سے پہلے اور فجر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ اگر زوال کے وقت میں جنازہ عین اس وقت میں آیا ہے جو زوال کا وقت ہے، اس وقت بھی اگر نماز پڑھ لی گئی تو انشاءاللہ نماز جنازہ ہو جائے گی. اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاں پہلے جنازہ آ گیا ہے، مکروہ وقت نہیں تھا، اب اگر مکروہ وقت داخل ہو گیا ہے تو رک جانا چاہیے 2-4 منٹ تاکہ زوال کا وقت ختم ہو جائے اور ظہر کا وقت داخل ہو جائے، اس کے بعد پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر نماز جنازہ ایسے وقت میں جب زوال کا وقت ہے یا عصر کے بعد کا غروب کا وقت ہے یا ایسا طلوع کا وقت ہے تو اس وقت میں بھی پڑھ لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ نماز ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے. سجدہ کرنا ان اوقات میں منع ہے، خاص طور سے نفلی نمازوں کا. اپنے مسلمان بھائی کو انتقال کے بعد میں ثواب پہنچانا، اس کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی پیچھے رہنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایک صحابی سے ان کے سوال پر یہ فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت نہیں کر سکا جیسے کرنی چاہیے تھی، انتقال ہو گیا ان کا، تو کیا اب بھی ان کو خوش کرنے کی یا ان کی خدمت کی ان کے انتقال کے بعد بھی کوئی شکل باقی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو، صدقہ کرو، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، ان کو خوب ثواب پہنچاؤ. اگر تم نے اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کا صدقے خیرات کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے یا قرآن پڑھنے کے ذریعے سے اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے فرما برداروں میں داخل کر لے گا. اس لیے اپنے بزرگوں کو جو انتقال کر گئے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو انتقال کے بعد میں اپنی دعاؤں میں صدقہ خیرات کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، ثواب پہنچانے کے ذریعے سے خوب یاد رکھنا چاہیے. بہرحال میں نے یہ باتیں عرض کری ہیں کہ جنازے کی نماز کے لیے وہی شرطیں ہیں جو فرض نماز کے لیے ہوتے ہیں. البتہ وقتوں کے سلسلے میں بہت ساری رعایت ہے. ایک رعایت اور بھی ہے، وہ اسی کا جز ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک آدمی ایسے وقت میں جنازے میں پہنچا ہے کہ جماعت بالکل کھڑی ہو رہی ہے، اگر وضو اس نے کیا تو جنازے کی نماز فوت ہو جائے گی، تو ایسے آدمی کو فوری طور پر کسی بھی دیوار سے جو چونے کی ہو یا کوئی پتھر وغیرہ سے یا کوئی ماربل وغیرہ وہاں ہو، تیمم کر کے جلدی سے اور جنازے کی نماز میں شریک ہو جانا چاہیے. اگرچہ کوئی اور عذر نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے اور پانی کو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے
وضو کیا تو جنازے کی نماز فوت ہو جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. یہ نماز جنازہ میں تیمم کر کے شریک ہو سکتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک مسلمان کو تیمم کر کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی اجازت ہے تو پھر اس کے وضو کا انتظار کیسا؟ بہرحال ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ